نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو اپنے بڑوں کے بارے میں بتائیں، ورنہ انہیں کون بتائے گا۔ ہم نے ایک جملہ سنا ہے کہ ایسی شخصیات صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ آج ہم جس شخصیت کا اور جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جسے ہم سلام عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، جن کا آج یوم وفات ہے، ان کے اوپر یہ جملہ 100% صادق آتا ہے اور صحیح بیٹھتا ہے۔ وہ شخصیت حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ وہ شخصیت کہ جس نے بہت لمبی زندگی نہیں پائی، 1919 سے زندگی کا سفر شروع کیا اور 1980 پہ جا کر 60-61 سال کی عمر میں یہ سفر جو ہے نا اختتام پذیر ہوا۔ لیکن اس عرصے میں اللہ رب العزت کو ان سے بہت کام لینے منظور تھے اور وہ کام لیے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصل سفر شروع ہوتا ہے اور جس سے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی جو ترقی ہے، علمی اور سیاسی ترقی، اور دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک دور دراز کے گاؤں میں، نخلستانوں میں ایک ہیرا تھا، ہیرا جو چھپا ہوا تھا، اور آج جو ہے نا وہ میدان پہ آیا ہے۔ تو وہ کب پتہ چلا؟ جب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے 1950 میں مدرسہ قاسم العلوم میں باقاعدہ تدریس کا آغاز کیا۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے جب منصب تدریس سنبھالا، اس کے بعد پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ مدرس، صدر المدرسین، افتاء نویسی میں اپنی خدمات پیش کی، اور صرف 5 سال گزرے کہ 1955 میں جو مدرسے کے اساتذہ تھے بڑے یا منتظمین تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو شخصیت ہے یہ کوئی خاص شخصیت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، جسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کا جس کو لقب عطا کیا گیا ہے محدثین کی طرف سے، اس کتاب کو پڑھانے کا جو صحیح حق ہے وہ یہ ادا کر سکتے ہیں۔ جامع ترمذی مشکل کتاب ہے دور حدیث کی اور عالم کے آخری سال کی، اس کو صحیح طریقے سے پڑھانے کا اگر حق ادا کر سکتے ہیں تو وہ یہ شخصیت کر سکتی ہیں۔ چنانچہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الحدیث کے منصب پہ فائز کیا گیا، اور اس کے بعد مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی تدریس کے پورے ملک میں چرچے ہوئے، بلکہ بیرون ملک سے طلبہ جو ہے نا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کر قاسم العلوم کا رخ کرتے تھے۔ اور اہل مدارس یہ بات جانتے ہیں، طالب علموں اور علماء کا طبقہ یہ بات جانتا ہے کہ کسی مدرسے کی وجہ شہرت یا جو کشش کی جو وجہ ہوتی ہے وہاں کے مدرسین ہوتے ہیں، یا کوئی 1-2 مدرسین ہوتے ہیں، ہاں، جن کے نام کی وجہ سے اور جن کا سن کر طلبہ وہاں کا رخ کرتے ہیں۔ تو مدرسہ قاسم العلوم کو کوئی نہیں جانتا تھا، اگرچہ بہت بڑی نسبت تھی اور بہت بڑی شخصیت نے اس کا افتتاح کیا تھا، لیکن اس کی جو وجہ شہرت تھی وہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ٹھہرے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے ہر فن میں مہارت عطا فرمائی تھی، کمال عطا فرمایا تھا۔ جس میدان میں قدم رکھا کمال کر دیا، جس فن کو ہاتھ لگایا کمال تک پہنچایا۔ بہترین حافظ قرآن، بہترین قرآن پڑھنے والے، بہترین جو ہے وہ مجود اور قاری، بہترین عالم، بہترین مدرس، بہترین خطیب، بہترین محدث، بہترین فقیہ، بلکہ فقیہ النفس، اور وقت کے جو ہے نا صحیح معنوں میں مفتی اعظم پاکستان۔ اور جب آگے جاتے ہیں، میدان سیاست میں قدم رکھتے ہیں، تو بہترین سیاستدان اور بہترین قائد بھی مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہر فن میں ملکہ حاصل تھا، خصوصاً فقہ میں تو آپ امام تھے، امام، وقت کے امام تھے۔ اسی لیے تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو صحیح معنوں میں وہ مفتی اعظم پاکستان کا جو ہے نا وہ کہا گیا، اور فقیہ النفس کہا گیا۔ شیخ الاسلام اور
ہمارے استاد مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں 1979 میں اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر تھا اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ پنڈی کے CMH میں داخل تھے، زیر علاج تھے، تو میں حدود اور زکوٰۃ کے مسائل میں رہنمائی کے لیے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتا تھا وقتاً فوقتاً۔ لیکن جب میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے علم کو دیکھتا، علم کی گہرائی کو دیکھتا اور علم کے اوپر اور فقہ کے اوپر ان کی پکڑ کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا، میری عقل دنگ رہ جاتی کہ یہ کیسا انسان ہے اور کیسی شخصیت ہے، اتنی مصروف شخصیت، اتنی بڑی جماعت کے قائد اور لیڈر، اتنے زیادہ ان کے پروگرام ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ ان کو کرنی پڑتی ہے، ہاں، اور گھر کی مصروفیات، مدرسے کی مصروفیات، ہاں، اور پھر یہ کہ 1975 میں تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کے محتمم بھی بن گئے تھے، ان کو اہتمام بھی ان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ تو اتنے بڑے ادارے کے شیخ الحدیث محتمم، ہاں، اس کے باوجود ان کا علم جو ہے نا کمزور نہیں ہوا، اور فقہ اور علم کے اوپر جو ہے نا ان کی اتنی زیادہ گرفت ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کا جو وہ ہے افتاء کا جو مقام ہے، اس سے بھی اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو فتویٰ کی مشہور کتاب ہے معرکۃ الآراء کتاب علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی، ہم نے تو نہیں پڑھی، ہاں، ہم نے تو صرف نام سنا ہے، بلکہ شاید جو ہے نا ایک آدھ مہینہ جو ہے نا سبق اس کا پڑھا ہو۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ کتاب ہے، کہتے ہیں 7 جلدوں میں ہے، اور ہر جو جلد ہے وہ 700 صفحات کے اوپر مشتمل ہے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو 3 مرتبہ الف سے لے کر یا تک پڑھا ہے۔ کون مفتی ہے وقت کا جو اس کتاب کو اس انداز سے پڑھتا ہے؟ ضرورت کے لیے دیکھا جاتا ہے حوالہ نقل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے نا جو ضرورت ہے، جس باب سے جس جگہ سے ضرورت ہوتی ہے دیکھ لی جاتی ہے، اس کے بعد حوالہ لکھ کر واپس رکھ لیا جاتا ہے۔ لیکن مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ایسی کتاب کو 3 مرتبہ، ہاں، بالکل بالاستیعاب پڑھتے ہیں، الف سے لے کر یا تک پڑھتے ہیں، A to Z۔ اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو نہ صرف یہ کہ اردو زبان کے اوپر بہترین عبور حاصل تھا اور بہترین اردو بولتے تھے، بلکہ عربی زبان کے اوپر بھی کمال درجے کی مہارت تھی، لکھتے بھی بہترین تھے، بولتے بھی بہترین تھے، اور جو ہے نا نہ صرف یہ کہ نثر بلکہ نظم میں بھی اللہ رب العزت نے، شعر میں بھی اللہ رب العزت نے ان کو مہارت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پر ازہر گئے اور اپنا مقالات پیش کیے، تو عرب اور ازہر کے جو بڑے تھے، وہاں پر جو مختلف عرب ممالک سے جو بڑے بڑے علماء آئے ہوئے تھے، تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے ہاتھوں میں انگلیاں لے کر جو ہے نا وہ دیکھتے تھے کہ بھئی یہ کیسا ایک عجم سے آیا ہوا عالم اور مفتی ہے، اور یہ کیسی عربی بول رہا ہے، کیسی بہترین اور فصحى عربی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج بھی اگر عربوں کے سامنے کوئی فصحى اور وہ کتابی عربی بولتا ہے، ہم تو کہتے ہیں نا ہمارے علماء کی ہم قدر نہیں کرتے، وہ فصحى عربی بولتے ہیں تو ہمارے جو عام جو جدید جو طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، عربوں کی وہ والی عربی نہیں بولتے، حالانکہ جو اصل عربی ہے وہ یہ ہے فصحى عربی۔ آپ یہ عربی اگر آج بھی بولتے ہیں تو عرب جو ہے نا حیران رہ جاتے ہیں اور آپ کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں کہ واہ شیخ بولتے ہیں، پوری دنیا ان کو شیخ بولتی ہے اور وہ آپ کو شیخ بولیں گے، آپ تھوڑا اچھی عربی ان کے سامنے بولیں تو صحیح۔ تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی عربیت کے اوپر اور ان کی عربی زبان کے اوپر جو ہے نا عرب حیران تھے۔ نظم کیسا تھا؟ 1953 میں جب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، تو اس وقت حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ان کی وفات ہوئی، تو ان کے لیے مرثیہ لکھا، اس کا نام انین الحزین کے نام سے، اور اس کے بعد پھر نداء الاثیر، ہاں، اس نام سے جو ہے نا ایک قصیدہ بھی لکھا، اور عربی میں کتابیں بھی لکھی۔ قادیانیت کے اوپر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اور عربی میں ایک رسالہ ہے تجوید کے اوپر بھی، التسہیل لاحکام الترتیل، اور غالباً اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ قاری فیاض صاحب
جو نمک منڈی کے ہیں پشاور کے استاد القرہ، انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے اور چھاپا ہے۔ اس کے علاوہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ 1950 سے لے کر 1955 تک، بلکہ یہ باتیں ڈاکٹر عبدالحکیم اکبری دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بہترین جامع تحریر لکھی ہے، اس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ تو اس میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوران 1950 سے 1975 تک جو فتاوی جاری کیے ہیں، 22,000 فتاوی ہیں، اتنی بڑی تعداد۔ تو مفتی صاحب کے فتاوی بھی مرتب ہیں، اور فتاوی محمود کے نام سے 9 جلدوں میں وہ مرتب ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تفسیر ہے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے، اس لیے کہ مفتی صاحب کو تفسیر میں بھی بہت بڑا ملکہ حاصل تھا۔ تفسیر محمود ترجمہ مولانا احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور جو ہے تفسیر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اکبری صاحب نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ فقہی رنگ جو ہے نا وہ غالب ہے۔ یہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی تھوڑی سی جھلک تھی، علمی جھلک۔ اس کے علاوہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی جو خدمت کی ہے وہ وفاق المدارس کا قیام ہے، اور گمل یونیورسٹی کا قیام ہے جب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وزیر اعلیٰ بنے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا تو وقت کے بڑے بڑے سیاستدانوں نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی امامت کو تسلیم کیا۔ ایسے سیاستدان نہیں تھے جو آج ہیں، جیسے کہ آج کل ہیں گالیاں دینے والے، بلکہ سیاستدان تھے، بڑے بڑے جبال تھے سیاست کے، نوابزادہ نصر اللہ خان، غلام مصطفیٰ جتوئی، پروفیسر غفور احمد، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، ایسی شخصیات، انہوں نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کو تسلیم کیا۔ تحریک نظام مصطفیٰ ہو، تحریک بحالی جمہوریت ہو، قومی اتحاد کی تحریک، یا یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے مقابلے میں اپوزیشن لیڈر، متفقہ اپوزیشن لیڈر کا انتخاب ہو، تو اس کے لیے بھی مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ۔ اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ 1962 میں اپنے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے الیکشن میں حصہ لیا۔ آج تو اس کی 3 سیٹیں ہیں، لیکن اس وقت یہ بہت بڑا حلقہ تھا، 1 سیٹ تھی۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں 5 لوگوں نے حصہ لیا، 1 کے علاوہ 4 کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر 1970 میں اسی ڈیرہ اسماعیل خان سے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو شکست دی، جسے ڈیرہ کے لوگوں کے اوپر، ڈیرہ والوں کے اوپر بہت زیادہ ناز تھا، اور واقعی ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ آج تک ڈیرہ کے جو پپلے ہیں، جن کو وہاں کی زبان میں پپلے بولتے ہیں، محبت میں بولتے ہیں، ایسی کوئی نفرت کی بات نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ بلکہ آج تک وہ بالکل پیپل پارٹی کے عاشق ہیں، بھٹو کے عاشق ہیں، بھٹو کے بیٹی کے اوپر جو ہے نا وہ مرتے تھے، اور بہت بڑا ووٹ بینک ہے، آج تک ہے، وہ فیصلہ کن ووٹ بینک ہے، جس طرف جاتا ہے تقریباً وہ جو ہے نا وہ جیت جاتا ہے وہاں پر۔ تو بہت ناز تھا، تو بھٹو 5 حلقوں میں کھڑا ہوا، 2 سندھ، 2 پنجاب، 1 KPK اور اس وقت کا سرحد، تو چاروں میں اس کو فتح نصیب ہوئی۔ لیکن یہاں سے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک درویش نے، ایک پگڑی والے مولوی نے جو ہے نا ان کو شکست دی، اور پھر بھٹو جو ہے نا تائب ہوا کہ دوبارہ مفتی محمود کا مقابلہ نہیں کرنا۔ ایسے ہوتے ہیں سیاستدان، ایسے ہوتے ہیں، اقدار ہوتی ہیں بھائی۔ جیسے مولانا حسن جان، شیخ الحدیث مولانا حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب خان عبدالولی خان کو شکست دی، تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ میں نے جو ہے نا الیکشن لڑنا ہی نہیں ہے۔ یہ اقدار تھی، اس وقت تھی، آج نہیں ہے، ہونی چاہیے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کو سیاست میں متعارف کرایا اور بتایا کہ یہ بھی میدان ہے، یہ بھی وراثت ہے، انبیاء کی وراثت ہے۔ جس طرح امامت صغریٰ یہ انبیاء کی وراثت ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا انبیاء کھڑے ہوتے تھے، اس کے بعد ان کے وارثین کھڑے ہوتے ہیں، تو جو امامت کبریٰ ہے، امامت پورے ملک کے نظام کی جو ہے نا باغ ڈور سنبھالنا، یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ ریاست مدینہ کا والی کون تھا؟ تو علماء کو یہ راستہ دکھایا، اور الحمدللہ پھر وہ وقت آیا کہ اتنی مضبوط ہوئی وہ جماعت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، جمعیت علماء اسلام کے 70 کے انتخابات میں، بلوچستان اور سرحد میں KPK میں جو ہے نا اکثریتی جماعت جو ہے نا بن کر سامنے آئی۔
اور متحدہ جو ہے نا وہ حکومت بنائی، اس کے ساتھ اپنے اتحاد بنایا۔ نیشنل عوامی پارٹی جو بلوچوں کی سردار عطا اللہ خان مینگل کی جو پارٹی ہے، اس کے ساتھ اتحاد بنا کر جو ہے نا وہ حکومت بنائی۔ یہاں پر وزیر اعلیٰ کے منصب کے اوپر 2 مئی 1972 میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے وزارت کا منصب سنبھالا، اور وہاں پر جو ہے نا عطا اللہ مینگل صاحب نے 9 مہینے جو ہے نا وہ حکومت کی ہے، صرف 9 مہینے یا کچھ دن کچھ اوپر، لیکن مثالی حکومت کی ہے۔ اور ایسے اقدامات کیے لوگوں کی خدمت کے حوالے سے بھی اور اسلام کے حوالے سے بھی۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے آتے ہی اپنے کوئی چیز تبدیل نہیں کی، جس لباس میں، جس پگڑی میں، جس رومال میں بخاری شریف کا سبق پڑھانے جاتے تھے اور دارالافتاء جاتے تھے، اسی لباس میں، بعین ہی اسی لباس میں وزارت اعلیٰ کی کرسی کے اوپر جو ہے نا وہ بیٹھے، اپنی مراعات ساری چھوڑ دی، جتنی بھی مراعات تھی درویشانہ، اس لیے تو درویش وزیر اعلیٰ انہیں کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبق بھی پڑھاتے تھے، بخاری شریف کا درس بھی دیتے تھے، فتوے بھی دیتے تھے، اور پھر جو ہے نا اپنا جو ہے نا یہ کام بھی کر رہے ہیں۔ کیا کام کیے؟ بہت کام کیے، بہت سارے، لمبی فہرست ہے، لیکن شراب کے اوپر پابندی، جوئے کے اوپر جو ہے نا پابندی، سود کے اوپر جو ہے نا پابندی، اور اردو جو زبان ہے اس کو سرکاری اور دفتری زبان قرار دیا صوبہ سرحد میں۔ جہاں پر نماز کا وقت ہوتا تھا فوراً وقت کے اوپر نماز فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے نا وہ جو سیکورٹی والے ہوتے تھے، پولیس والے، وہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ بلکہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ بڑے بڑے جو سیاستدان ہوتے تھے، کبھی جو ہے نا پتہ نہیں ان کو وضو ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا، لیکن مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ نماز پڑھنی ہوتی تھی تو ان بیچاروں کو بھی وہ بھی نیت باندھ کر جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا کام لیا، لوگوں کی خدمت بھی کی، بڑے بڑے کام کیے۔ ڈیرس مل خان میں بڑے بڑے کام ہیں، گمل یونیورسٹی ہے، اور جو ہے نا چشمہ رائٹ بینک کینال ہے، وہ آج تک جو ہے نا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا وہ گواہ ہیں۔ تو کس کس کام کا جو ہے نا وہ فہرست گنوائی جائے۔ بہرحال، اور جو سن 73 کا جو آئین بنا، متفقہ آئین، اس میں اسلامی دفعات جو شامل کی گئی، وہ کردار صرف اور صرف مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یا ان کے جو دوسرے ان کے ساتھ تھے، علامہ احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، یا جو ہے نا جماعت اسلامی کے جو حضرات، کلیدی کردار مفتی محمود رحمۃ اللہ نے جو ہے نا اس میں ادا کیا ہے۔ اور جو متفقہ آئین بنانے والی جو کمیٹی تھی، اس کے بھی ایک رکن تھے کلیدی رکن تھے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، بہت بنیادی کردار تھا، سب کو پتہ ہے، سب تسلیم کرتے ہیں الحمدللہ 73 کے آئین میں جو آج اسلامی دفعات شامل ہیں، جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئین جو ہے نا وہ اسلامی ہے۔ اور پھر جب قادیانیت کا مسئلہ آیا، کتنی لمبی تحریکیں چلی، کتنی قربانیاں دی، 10,000 سے زیادہ لوگوں نے جو ہے نا شہادت کا جو ہے وہ جام نوش وہ پیا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی اس میں گزر گئی۔ شورش کاشمیری، قاضی احسان احمد شوج آبادی رحمۃ اللہ علیہ، سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے ہمارے اکابرین ہیں، انہوں نے قربانیاں دی۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اسمبلی سے باہر بھی مجاہد ختم نبوت کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کیا، لیکن جب اندر اسمبلی میں جب مرحلہ آیا ان کا جو ہے نا دجل ثابت کرنے کا اور ان کو کفر ثابت کرنے کا، اور مرزا ناصر کے اوپر اور لاہوری جماعت کے جو بڑے تھے مولوی صدر الدین، اس کے اوپر جرح کرنے کا جب مرحلہ آیا، تو اس کے لیے انتخاب، سب کا انتخاب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ ٹھہرے۔ اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خالص اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مدد کو لے کر، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی کہ کیا کریں گے، کیسے جو ہے نا ان لوگوں کو جو ہے نا وہ سمجھائیں گے، اس لیے کہ کہتے تھے کہ وہ اسمبلی کے جو ممبران تھے ان کی جو یہ حالت تھی کہ وہ کہتے بھئی کلمہ پڑھتے ہیں بس لہذا مسلمان ہیں، کیوں آپ لوگ جو ہے نا ان کو کافر کہتے ہیں، کیوں مرتد کہتے ہیں، تو ان کو کیسے سمجھایا جائے۔ تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے جب جرح شروع کی تو پھر ان کو سمجھ آئی کہ واقعی پھر ایسا مرحلہ آیا کہ ایک بندہ نہیں تھا کہ جو مخالفت میں ووٹ ڈالے، سب نے متفقہ طور پر نا جو ہے نا وہ ان کو کافر قرار دیا۔ یہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات ہیں۔ میرے محترم دوستو، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی ہے اس کے اوپر اگر بولا جائے
تو میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں ان کے اوپر ہم تو جب پیدا ہوئے تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا، ان کی عقیدت جو ہے نا، یعنی ماں کی گود سے لے کر انشاءاللہ قبر کی جو ہے نا وہ جو لحد ہے وہاں تک جو ہے نا قائم رہے گی۔ ہم نے تو ہمارے گھروں میں تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی بچے کو کہا جاتا کہ بیٹا آپ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو آپ پھر مفتی محمود کیسے بنیں گے؟ کسی سے کام کرانا ہوتا تو اس کو یوں کہا جاتا۔ ہم نے تو عقیدتیں دیکھی ہیں، ہم نے تو مفتی محمود رحمۃ اللہ کا دور نہیں دیکھا، دور تو جو بڑے ہیں ان نے دیکھے، ہم تو سنتے رہتے ہیں یا پڑھا ہے ان کے بارے میں۔ تو ہمیں اپنے جو آنے والی جو نسلیں ہیں انہیں بتانا چاہیے کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کون تھے۔ بہت بڑی خدمات ہیں، ان کے اوپر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھیں۔ صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے، 9 ماہ تک جو ہے نا وزارت کی ہے۔ کیوں چھوڑی ہے کسے پتہ ہے؟ اصولوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا وزارت کو جو ہے نا انہیں ٹھوکر ماری تھی کہ اگر ان کی حکومت کو، ہمارے اتحادیوں کی حکومت کو آپ نے ختم کیا ہے اور غیر جمہوری اقدام کیا ہے تو پھر ہمیں بھی اس حکومت کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے۔ تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے تذکرے کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ موجود ہیں اس وقت اس میدان میں ان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم دوستو، ہماری مصیبت یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا مردہ ولیوں کے جو ہے نا وہ قدردان ہیں، ان کے ہم تذکرے کرتے ہیں، ان کے ہم مرثیے پڑھتے ہیں۔ جیسے اب میں خود بیٹھا ہوا ہوں نا، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کرنا چاہیے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہے؟ آج یوم وفات ہے، ٹھیک ہے، تو زلیخا کی طرح یوسف کے خریداروں میں نام تو لکھوانا چاہیے، لیکن اصل کیا ہے؟ ان کے نقش قدم کے اوپر جو ہے نا وہ چلنا، اور وہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جو کام دے کر گئے ہیں، جو راستہ ہمارے لیے متعین کر کے گئے ہیں اس راستے کو پکڑنا۔ یہ نہیں کہنا کہ مفتی محمود تو بہت اچھا تھا، اس کے بیٹے، یار اس کا بیٹا وہ ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور تھا وہ اتنا مشکل نہیں تھا، اور ان کو اتنے چیلنجز سامنے نہیں تھے جتنے چیلنجز آج کے علماء کو پیش ہیں یا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند کو پیش ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس وقت تو رکھ رکھاؤ کا دور تھا، لحاظ کا دور تھا، کیسے سیاستدان تھے، بات کرتے ایک دوسرے کا احترام کرتے طریقے سے۔ آج آپ دیکھیں، آج تو گالی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے، کردار کشی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کیا کیا کرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ یعنی کوئی اور ہوتا تو میں تو کہتا ہوں پاگل ہو جاتا۔ یہ تو ان کے سینے ہیں جو میدان میں ہیں۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم مردہ ولیوں کی جو قدر کریں، ان کے اوپر تو مزارات بنائیں، ان کے ہم عرس کریں، اور ان کے ہم مرثیے پڑھیں، ان کے گن گائیں، اور جو ولی جو اس وقت جو زندہ ولی ہیں یک طرفہ طور پر جو ہے نا ہمارے کان ان کے خلاف بھرے ہوئے ہیں، ہم ان کے قریب کیوں نہیں جاتے، ان کا موقف کیوں نہیں سنتے؟ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ ان کا جب نام آتا ہے تو ان کی جو کوئی بات شروع ہوتی ہے تو میں تو فوراً جو ہے نا بند کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ محرومی ہے، محرومی میرے بھائی، آپ بند کر دیں تو آپ کو کیسے سمجھ آئے گی؟ ایک عالم دین کا آپ موقف نہیں سنتے، اور ایک فاجر فاسق، اللہ معاف کرے، یعنی جو دوسرے طرف کا لوگ، چلو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ فاجر فاسق، لیکن یہ کہ آپ یک طرفہ موقف جو ہے نا کیسے سنتے ہیں؟ آپ ان کا موقف بھی تو سنیں نا۔ یہ کتنی ناانصافی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کو وہ ہے تو آپ اس کا موقف تو سنیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں موجودہ علماء کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، ان کی قدر کریں، پھر جو ہے نا خدا کی قسم ٹکرے ماریں گے، اس کے بعد جو آئیں گے پھر کہیں گے نہیں ان کے والد تو اچھے تھے، ان کا مزہ نہیں ہے۔ یہ منافقت ہے، ہماری منافقت، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ دین کے جس شعبے میں جو علماء لگے ہوئے ہیں سب کی قدر کریں، لیکن جس شعبے کی جو ضرورت ہے اس کا انکار نہ کریں۔ میرے محترم دوستو، اس وقت جمعیت علماء اسلام جو ہے نا ایک متفقہ اور جو ہے نا ایک ایسی طاقت ہے کہ جو مسلمہ طاقت ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ جو ہے نا سیاسی قوت وہ جو ہے نا جمعیت علماء اسلام ہے پاکستان میں، لہذا اسے مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اسے کمزور کرنے کی، اپنی 1.5 انچ کی جو ہے نا مسجدیں ہیں نا بنانے کی کوشش نہ کریں، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، خدا کی قسم کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آپ لوگ ٹھیک ہے، آپ جماعت کو نقصان پہنچا دیں گے، آپ اس کی سیٹیں کم کر دیں گے، ٹھیک ہے، کسی کے لیے آپ استعمال ہو جائیں گے، آپ جو ہے نا جذباتی نعرے لگا لیں گے، ٹھیک ہے، وقتی جو حادثات ہوتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، ان کے لوگ ان کو جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے نا آنسو بہا کر یا جذباتی تقریریں کر کے
آپ جو ہے نا نوجوانوں کے جذبات سے آپ کھیل جائیں گے، یا جو سادہ علماء ہیں ان کو آپ استعمال کر لیں گے، لیکن 10 سال بعد جو ہے نا آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کو کس نے استعمال کیا، اور آپ جو ہے نا آپ نے ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ تو پھر کیوں اپنے جو ہے نا آنکھیں نہیں کھولتے اس وقت جب کہ چیلنجز کا سامنا ہے؟ اور جو ہے نا دیکھیں سارے کے سارے جتنے بھی آپ کے سیاستدان ہیں سارے جو ہے نا بچ گئے ان کے سامنے، بچے کہ نہیں بچے؟ کون ہے جو ان کے سامنے جو ہے نا کھڑا ہو؟ کون ہے کھڑے ہونے والے؟ ایک شخصیت ہے، ایک شخصیت ہے، اور اس کے جو ہے نا وہ ساتھی ہیں۔ اگر یہ غلط ہوتا تو کتنی کردار کشی کی گئی۔ سب کچھ ہے نا، طاقت ہے نا، سب کچھ ہے، سارے ادارے تمہارے ساتھ ہیں، نکالو نا اس کے خلاف۔ نہ اس کے کردار کے اوپر جو ہے نا کوئی انگلی اٹھا سکا ہے کسی قسم کی، نہ اخلاقی کرپشن، نہ جو ہے نا مالی کرپشن، کچھ بھی اس کے خلاف ثابت نہیں ہو سکا۔ تو یہ ولی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کی بیعت نہیں کرو تو کیا کرے؟ اس کے ماتھے نہیں چومے تو کیا کریں؟ اس کے ساتھ محبت نہ کرے تو کیا کریں؟ ہم کیوں اس کی مخالفت کریں؟ اس مرد قلندر کی خدا کی قسم سر کے اوپر میں علماء کو کہتا ہوں، میں طلباء کو کہتا ہوں کہ ٹکرے مارو گے، ٹکریں، خدا کی قسم ٹکرے مارو گے اگر اس شخص کی جو ہے نا تم نے قدر نہیں کی۔ ہر میدان میں جو ہے نا آگے ہے، ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے نا یہ لے کر کھڑا ہے، قادیانیت کے اور کیا نام ہے مدارس کے مسئلے میں جو ہے نا وہ یہ لے کر کھڑا ہے، جو جمہوریت کا جو ہے بحالی جمہوریت کی جو تحریک ہے اس میں سب سے جو ہے نا میدان کے اوپر جو ہے نا آگے جو ہے نا وہ یہ کھڑا ہوا ہے۔ تو کم از کم ہم تو اس کے ساتھ انصاف کریں، جو اپنے آپ کو جو ہے نا مذہبی کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو طلباء کہتے ہیں، داڑھی مبارک رہتے ہیں، تو ہماری ہی جنس کا ایک بندہ ہے، ہم کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ خدا کا خوف کیوں نہیں کرتے؟ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، قرآن پڑھتا ہے، فاسق فاجر تو نہیں ہے، 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہے، کبھی دیکھے کسی بڑے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہوئے؟ تو پھر کون سی چیز مانے ہیں کہ ہم اس کی اقتداء نہیں کرتے اور جو ہے نا اس کی حمایت جو ہے نا وہ نہیں کرتے؟ اس کو جو ہے نا اس کو کمزور کرنے کی اپنا نقصان کرتے ہیں، خدا کی قسم اپنا نقصان کرتے ہیں۔ تھوڑا سا انسان اگر حمایت نہیں کر سکتا اور اس کی جو ہے نا ان کو مضبوط نہیں کر سکتا تو کم از کم جو ہے نا مخالفت تو نہ کرے، خاموش ہو جائے۔ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں، آپ کو جو ہے نا اختلاف ہے، آپ مطمئن نہیں ہیں، تو ایسے راستے کا انتخاب نہ کریں، ایسے بیانات نہ کریں، نوجوانوں کے جذبات سے نہ کھیلیں کہ وقتی طور پر ان کو جو ہے نا وہ کر کے آپ جو ہے نا ایک مضبوط طاقت کو جو ہے نا کمزور کرنے کا جو ہے نا سبب بن جائے۔ ہماری کتنی جو ہے نا وہ سیٹیں جو ہے نا ہمارے آپس کے اختلافات کی وجہ سے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ ضائع ہوئی ہیں۔ بلوچستان میں نہیں دیکھا قلعہ سیف اللہ میں کیا تھا؟ ان کو کیا ملا جنہوں نے جو ہے نا گروپ بنایا تھا؟ اب کہاں ہیں؟ وہ سمجھ آ گئی نا ان کو کہ ہم جو ہے نا کسی کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ پہلے نمبر پر بھی جمعیت، دوسرے نمبر پر بھی جمعیت، کتنی مضبوط جماعت ہے۔ کتنی ہماری جو سیٹیں ہیں، ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے عالم ہوتے ہیں، پہلے نمبر پر بھی عالم، دوسرے نمبر پر بھی عالم۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ بھئی آپ لوگ نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ جب اس مقام تک پہنچیں گے آپ کو بہت بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ جو بنی ہوئی قوت ہے کیوں اس کو جو ہے نا مضبوط نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت جو ہے نا ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے اور ہمیں علماء کرام کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔